یہ حسرت کا عذاب جو ہے یہ آگ کے عذاب سے بڑھ کر ہوگا. جو آگ کے جسم کو جلاتی ہے اس کا عذاب کم ہوتا ہے، جو آگ دل کو جلاتی ہے اس کا عذاب زیادہ ہوتا ہے. اور یہ حسرت کہ ہم نے وہ تھوڑے سے لمحات جو تھے جن کی قیمت میں ہم ہمیشہ کی زندگی اور آرام اور نعمتیں خرید سکتے تھے، وہ ہاتھ سے نکل گئے. یہ گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے، ابھی 45 منٹ گزر جائیں گے، یہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے آپ کی زندگی، میری زندگی میں. اور یہ 45 منٹ اس مدت میں سے کم ہو گئے جو میرے پاس عمل صالح کے لیے. اور میں چاہوں کہ یہ مال اور یہ دولت اور یہ شباب اور یہ جوانی اور یہ وقت اور یہ رشتے اور یہ سارے مواقع مجھے دوبارہ مل جائیں تو یہ دوبارہ نہیں ملیں گے. کرنے کا وقت آج ہے اور ابھی ہے. اس لیے تو اس وقت تو کہا آدمی کہے گا کہ کاش جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں تو ہر چیز شامل ہے. اپنا وقت شامل ہے، اپنی جوانی شامل ہے، اپنا مال شامل ہے، اپنے رشتے شامل ہیں، اپنی جائیداد و مکان شامل ہے، ہر چیز شامل. اپنی زبان شامل ہے جو بولتی تھی، اپنا دل شامل ہے جس میں حسد اور کینہ اور بغض اور نامعلوم کتنی گندگیاں بھر رکھی تھی. وہ سب ہے جو آدمی چھوڑ کے آیا ہے. یہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں اور پھر میری یہ خواہش ہوگی کہ کاش دوبارہ وہی چیزیں مل جائیں. فرمایا کلا، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں کہ یہاں دو معنی. ایک معنی ہے کہ واپسی ہرگز نہیں ہو سکتی، اب کوئی امکان اس کا نہیں ہے قطعی. اس کی ہر جگہ آدمی سوچتا ہے کہ اچھا اب پھر کل کروں گا، توبہ کروں گا، موقع ملے گا. بس یہ اسی وقت تک ہے جب تک سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور جب یہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر کوئی مہلت و وقت نہیں. تو کلا ہرگز نہیں، اب واپسی نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ ہرگز نہیں، یہ کہہ تو رہا ہے لیکن اگر واپس جائے گا تو پھر وہی کام کرے گا جو پہلے کرتا. انہا کلمۃ وقائلھا، بات ہے کہنے کی. آدمی روز کہتا ہے اچھا آئندہ نہیں کروں گا، دنیا میں بھی پھر کرتا ہے سب. اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، کرتا ہے. اور وہاں تو وہ عذاب کو سامنے دیکھ کے، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر، حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہے گا کہ اب میں واپس جاؤں تو نیک اعمال کروں گا. لیکن دنیا میں آئے گا تو پھر اس مشاہدے کو لے کر تو نہیں آئے گا. دنیا میں تو پورا امتحان اسی کا ہے کہ جو چیز غیب میں ہے، پردے کے پیچھے ہے، جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، اس کے اوپر یقین کر کے اپنی عقل سے، آنکھوں سے دیکھ کر پہچان کے آدمی نیک عمل کرے. اور آنکھوں سے دیکھ کر نیک عمل کرنا، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہو سکتا. جس چیز کو آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، جنت دوزخ کو، یہ تو فرشتے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہے. لیکن یہ کہ آدمی کا تو امتحان ہی یہ ہے کہ جو چیز یؤمنون بالغیب، اسی پر تو ساری سال زندگی اور تقوی کی بنیاد ہے کہ غیب جو چیز دیکھی نہیں ہے، آنکھوں سے سامنے نہیں ہے، تجربے میں نہیں ہے، وہ کتنی یقینی ہو اس کے اوپر آدمی کام کرے. اللہ اور رسول کے اوپر بھروسہ کر کے، یقین کر کے، اعتماد کرے.